السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور یہ ہمارا جو ہے حصہ سوم ہے جس کا نام ہے وینکوور۔ اور میں اتنے دنوں سے ایپیسوڈز اپلوڈ نہیں کر پا رہی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے نانوں کے گھر آئی ہوئی ہوں، تو مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا ادھر ریکارڈ کرنے کا۔ اس لیے میں نے جو ہے وہ کل یا پرسوں میں نے جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو وہ بھی پرانی تھی کیونکہ مجھے ایکسپورٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا، نہ ایڈٹ کرنے کا، تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی۔ اور آج مجھے دوبارہ مجھے آج موقع ملا کیونکہ ابھی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں فٹافٹ ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ چلو آپ لوگ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو انتظار نہیں کروایا جائے اور میں اپنا جو ہے کام جاری رکھوں۔ اس لیے آئی ایم ویری سوری فار میں نے اتنا آپ لوگوں کو انتظار کروایا۔ تو چلیں پھر کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ۔ وہ وینکوور کی ایک ٹھنڈی سی صبح تھی۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے نگینہ بیگم کی ویل چیئر کھڑی تھی جسے اندرانی نے پیچھے سے تھام رکھا تھا۔ چند لمحے کے لیے کشمالہ مبین کچھ بول نہ سکی۔ گنگ، بالکل گنگ۔ ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی بیٹی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرائیں۔ اس نے اپنا سر خود بخود آس پاس میں ہلتے دیکھا، پھر اس نے اپنے قدموں کو آگے بڑھتے دیکھا۔ اندرانی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ خود ان کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے اندر لائی، لفٹ کا بٹن دبایا تو انگلی کپ کپائی تھی، لیکن وہ ان کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زیاد کی ماں تھیں، ایک بوڑھی اور بے ضرر سی خاتون جنہوں نے کبھی اس کا دل نہیں دکھایا تھا۔ وہ تو شاید اپنے بیٹے کی سیاہکاریوں سے واقف بھی نہیں ہوں گی، اور اس کی ماں نے اسے ہر ماں کا احترام کرنا سکھایا تھا۔ اندرانی اپارٹمنٹ کے اندر نہیں آئی، باہر کھڑی رہی۔ وہ ان کی ویل چیئر اپنے کمرے کے واحد کاؤچ کے سامنے لے آئی۔ آپ کو میرا ایڈریس کہاں سے ملا؟ خاموش کمرے میں اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ زیاد نے بتایا تھا۔ کشمالہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ زیاد جانتا ہے میں کہاں ہوں؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ ڈرو نہیں کشمالہ، اس کی ندامت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ آپ کا پتہ معلوم ہونے کے باوجود اس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ زیاد جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ اسے اپنی آواز کسی کونے سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ یک ٹک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں بدل گیا تھا، کچھ ایسا جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ چند منٹ پہلے جب وہ یہاں سے باہر نکلی تھی تو وہ ایک روشن اور ہوادار کمرہ تھا، لیکن اب کچھ بدل گیا تھا۔ کچھ تھا جو رنگ کے اس کمرے کے اندر آ گیا تھا، کچھ ایسا جس نے تاریکی کر دی تھی۔ بتیوں کے باوجود سایہ سا تھا۔ زیاد اپنے کیے پہ بہت زیادہ شرمندہ ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس سے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ وہ بولنے لگی تو آواز نم ہو گئی، آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کی زندگی میں سب سے قیمتی اور اہم آپ ہو۔ اس کے باپ نے ہمیشہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کی ذات ادھوری رہ گئی، صرف آپ تھیں جو اس کو مکمل کر سکتی تھیں۔ زیاد جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ وہ بالکل شل بیٹھی تھی۔ اپارٹمنٹ سے مال کی کافی شاپ، وہاں سے جم، وہاں سے گروسری، پھر واپس اپارٹمنٹ۔ وہ اپنا مخصوص روٹ ذہن میں دہرا رہی تھی۔ کیا زیاد اس شہر میں تھا؟ کیا وہ سارا وقت اس کے تعاقب میں رہتا تھا؟ آپ اس کو ایک موقع اور دے کر دیکھو بیٹے، اچھی بیٹیاں اپنے گھر بساتی ہیں، توڑتی نہیں ہیں۔ آپ بڑے پن کا ثبوت دو، اس کو معاف کر دو، وہ خود کو بدل لے گا۔ آپ کو اس کی ہر وہ بات جو نہیں پسند، اس کو بدل لے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ ہاں وہ جانتا ہے، لیکن میں اس شہر میں ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، لیکن مالا کا ہاتھ ایک دم بدک کے پیچھے ہٹا جیسے کرنٹ چھو گیا ہو۔ خود وہ بھی حیران رہ گئی۔ نگینہ بیگم نے قدرے ناز سمجھی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا، وہ جیسے ہرٹ ہوئی تھیں۔ مالا قدرے شرمندہ ہو گئی۔ سوری، میں بہت ایجی ہو گئی ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اپنے گھر کے سربراہ مرد کا تھپڑ کھانے والی لڑکی ایک طویل عرصے تک ایجی رہتی ہے، ہر آواز پہ ڈرنے والی، ہر پکار پہ چونکنے والی،
ہر حرکت پہ جھٹکا کھانے والی، لیکن زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ زبان نے بس وہی بات دہرائی۔ زیاد جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ کیا آپ اس کو ایک مزید چانس نہیں دے سکتی ہو؟ وہ گمسم سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں رکھے اس کے پودے ایک دم جیسے مرجھا گئے تھے۔ کوئی عجیب سی تاریکی تھی جو ہر طرف چھائی تھی۔ اسے جیسے گھٹن ہونے لگی۔ اس کو 1 ماہ دے کر دیکھو، صرف 1 ماہ کے لیے واپس آ جاؤ میرے ساتھ میرے گھر میں۔ ہم نے یہاں آپ کے لیے ایک گھر رینٹ کیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میری موجودگی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہ آپ کو کوئی دکھ نہیں دے سکے گا۔ اگر 1 ماہ تک اس نے خود کو ایک بدلا ہوا انسان ثابت نہ کیا تو جو آپ کہو گی وہی ہوگا۔ کیس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں اس کو کہوں گی، وہ اپنے ہاتھوں سے طلاق لکھ کے دے دے گا۔ صرف 1 ماہ کشمالا۔ وہ بوڑھی عورت آنکھوں میں پانی لیے اس کی منت کر رہی تھی۔ اسے ایک دم ان پہ ڈھیر سارا ترس آیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ اس کی سیاہ کاریوں سے واقف نہیں ہیں، آپ نہیں جانتی کہ وہ کیا کیا کر سکتے، لیکن ہونٹ کھولے تو بس یہی نکلا۔ وہ جانتا ہے میں کہاں ہوں؟ کشمالا، صرف 1 ماہ۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے ذہن پہ چھائی دھند چھٹی ہو، جیسے دل کو یقین آ گیا ہو کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ نگینا آنٹی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن میں اپنی زندگی کسی تجربے کی نظر نہیں کر سکتی۔ زیاد سلطان انسان نہیں، ایک حیوان ہے، بلکہ نہیں، وہ شیطان ہے۔ اس نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی، اس نے میرے اوپر۔ الفاظ لبوں میں روک لیے۔ یہ ایسا جرم تھا جس کا کوئی ثبوت تھا نہ کوئی گواہ۔ نگینا بیگم کیسے یقین کریں گی کہ ان کا بیٹا جادو کر سکتا ہے؟ اس نے میرے اوپر بہت ظلم کیے ہیں۔ اب معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بہت احترام سے واپس جانے کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ ایک دم تازہ ہوا اندر آئی، لیکن اب بھی اندر گھٹن تھی، سیاہ گھٹن، وہ جیسے باہر نہیں نکلی۔ نگینا بیگم نے شکستگی سے اندر آنے کو اشارہ کیا۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے اندر آئی اور ان کی ویل چیئر تھام لی۔ ایک دفعہ سوچ لو۔ نگینا بیگم بہت افسوس اور امید سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس کا دماغ دھیرے دھیرے مکمل طور پہ بیدار ہوتا گیا۔ اس نے اندر آتی اندرانی کو دیکھا۔ یہ ان کی پرانی بنگالی ملازمہ تھی۔ یہ وینکوور کیسے پہنچ گئی؟ وہ ان کو باہر لے جانے لگی جب اس نے خود کو کہتے سنا، آپ کینیڈا میں کیسے؟ میرا مطلب ہے ویزا۔ اسے یاد تھا کہ اس کا ویزا کتنی مشکل سے پروسیس ہوا تھا۔ کینیڈا کا ویزا دنیا کے مشکل ترین ویزوں میں سے ایک تھا، اور اس کے اپلیکیشن فارم کا سوال نامہ اتنا لمبا تھا جتنی کوئی کتاب ہوتی ہے۔ میری اتنی آسانی سے کیسے یہاں پہنچ گئی؟ نگینا بیگم نے اینا کے پیچھے سے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میڈیکل ایمرجنسی، میں مریض ہوں اور یہ میری کیئر ٹیکر۔ ویزا تو 3 دن میں لگ جاتا ہے۔ ویسے میں علاج کے لیے یہاں آئی ہوں، لیکن اصل مقصد تم سے ملنا تھا۔ شاید میری درخواست تمہارا دل نرم کر دے۔ میرا دل سخت نہیں ہے، نہ میں سختی دکھا رہی ہوں۔ میں صرف اپنا راستہ علیحدہ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے زیاد سلطان کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ دروازے میں تب تک کھڑی رہی جب تک وہ دونوں لفٹ کے باہر غائب نہیں ہو گئیں۔ پھر وہ تیزی سے اندر آئی، دروازہ بند کیا، بولٹ چڑھایا، ڈبل لاک کیا، کھڑکی تک آئی اور احتیاط سے باہر جھانکا۔ یہاں سے اپارٹمنٹ کا فرنٹ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ کس کے ساتھ آئیں اور گئیں کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، البتہ سانس بحال ہو چکا تھا، اور وہ گھٹن، وہ ایک دم سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایک دم جیسے اپارٹمنٹ میں کچھ ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ اس نے گردن دائیں بائیں موڑ کے محسوس کرنا چاہا، اس کا جسم جیسے کھل کے سانس لے رہا تھا۔ مالا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی دھڑکن محسوس کرنی چاہی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ نگینا بیگم جیسی بے ضرر خاتون کے قریب آتے ہی اس کا جسم یہ کیسی چیزیں محسوس کرنے لگا تھا؟ وہ سرے وینکوور کے قریبی شہر میں بنے کئی 2 منزلہ گھروں میں سے ایک تھا۔ وہ سرسبز لان سے گھرا تھا۔
جس کے چاروں اطراف میں سفید بار لگی تھی۔ اندر لیونگ روم میں ٹی وی چلا تھا۔ ایک ایل شیپ صوفے پہ سامنے زیاد سلطان بیٹھا تھا۔ آنکھ تلے زخم کا نشان تھا اور سر پہ بینڈیج ابھی تک لگا تھا۔ وہ کشن گود میں رکھے ٹانگیں لمبی کی ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو بہت سی روشنی اس تاریک گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اندرانی نگینہ بیگم کی ویل چیئر دھکیلتی آ رہی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ زیاد نے پیر نیچے اتارے اور سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ابھی شوق میں ہے، اسے ہمارے یہاں آنے کی امید نہیں تھی، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اپنا پرس ایک طرف رکھ رہی تھی۔ مجھے بھی آپ کے یہاں آنے کی امید نہیں تھی۔ وہ بیزاری سے پیچھے کو ہوا انداز میں طنز تھا یا صرف شکایت؟ نگینہ بیگم نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں اس کو اور تمہیں واپس جوڑنے آئی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس خراب طبیعت کے ساتھ آپ کو اتنا سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ان کو ساتھ لانے کی۔ اس نے ایک گھورتی ہوئی نظر اندرانی پہ ڈالی جو جواباً انہی نظروں سے اسے گھورتی رہی، اور پھر زیاد نے دوسری نظر ہال کے سرے پہ بنے دروازے پہ ڈالی۔ وہ بیسمنٹ کا دروازہ تھا۔ اب پاکستان میں رہنا ممکن نہ تھا، ہمارے مدرسے پہ ریڈ ہونے جا رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے ویل چیئر کا بٹن دبایا اور اسے خود چلاتے ہوئے صوفے کے قریب لائیں۔ اندرانی زینے چڑھتے ہوئے اوپر بنے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ تو بھائی بھی جا سکتی تھیں، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ناخوش تھا، بے چین تھا، بیزار تھا۔ میرا وقت کم رہ گیا ہے بیٹے۔ وہ اب اس کے صوفے کے سامنے بیٹھی تھیں، مسکراتی آنکھیں زیاد پہ جمی تھیں۔ اور مجھے جلد از جلد تمہارا گھر پھر سے جوڑنا ہے۔ زیاد کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ جدہ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ کبھی نہیں مانے گی امی۔ اس کا لہجہ شکست خوردہ سا تھا۔ سر جھکا کے ہاتھ بالوں میں پھنسا دیے۔ کس سے کب کیا منوانا ہے یہ سرکار سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ مسکرائیں۔ زیاد نے چونک کے انہیں دیکھا، چہرے پہ حیرت پھیل گئی۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ مان جائے گی؟ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور مسکرائیں۔ ان کا چہرہ مزید نہیں وہ لاغر ہو چکا تھا، لیکن آنکھوں کی چمک کو کوئی شے شکست نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی ایک پتا میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے موکلوں کی خبریں؟ زیاد جیسے اکتا گیا، ریموٹ واپس اٹھا لیا۔ میرے موکل وہ جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے۔ وہ مسکرائیں۔ زیاد نے اسی ناگواری سے انہیں دیکھا۔ اس کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں سارے بچے چھوڑ دیے وہاں اس کو بھی کسی ٹھکانے لگا دیتی۔ اب کی اس کے لہجے میں شکایت کے ساتھ ساتھ فکر مندی بھی تھی۔ نگینہ بیگم نے جواب نہیں دیا۔ وہ مسکرا کے ویل چیئر کو بٹن سے چلاتی اس دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ دروازے تک ویل چیئر روکی، پھر دیوار کا سہارا لے کر اٹھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ چل نہیں سکتی تھیں، اور یہ چند زینے تو وہ اتر سکتی تھیں۔ تاریک زینوں کے نیچے ایک ہال کمرہ تھا، دور دور تک کاٹ کا بار رکھا تھا۔ ایک کونے میں ایک گٹری سی پڑ رہی تھی۔ نگینہ بیگم لکڑی کے ساتھ اونوں کا سہارا لیے اس گٹری کے قریب آئیں، پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئیں، پھر ستون پہ ہاتھ مارا۔ ایک دم بتی جل اٹھی۔ گٹری اسی طرح ساکت رہی۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے ایک ننھی سی لڑکی تھی، اس کے گھنگریالے بال کمر پہ بکھرے تھے۔ آہٹ کے باوجود اس نے سر نہیں اٹھایا۔ نگینہ بیگم کی نگاہ اس کی کلاہی تک پھسل گئی۔ وہاں ایک ہتھکڑی بندھی تھی جس سے ننھی زنجیر ایک قریبی ستون سے جڑی تھی۔ اس کے ٹخنے کے گرد بھی ایسی ہی ایک زنجیر بندھی تھی۔ زنجیر اتنی لمبی تھی کہ وہ چند فٹ تک کمرے میں چل سکتی تھی، کونے میں بنے باتھ روم تک جا سکتی تھی، زینوں کے دہانے تک پہنچ بھی سکتی تھی۔ البتہ وہ چل نہیں رہی تھی، وہ کہیں کہیں کسی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ تم کتنی اچھی لڑکی ہو ہلال۔ انہوں نے مسکرا کے نرمی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ تم نے سفر کے دوران کسی بھی موقع پہ مجھے تنگ نہیں کیا، نہ تم نے بھاگنے کی کوشش کی۔
ہلال نے جواب نہیں دیا، نہ سر اٹھایا۔ وہ مسکرائیں۔ ان کے بااثر کلائنٹس نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ پاکستان میں کینیڈا کے ویزے ابوظہبی ایمبیسی سے ایشو ہوتے تھے۔ وہاں کام کرنے والے ان کے کلائنٹ نے 24 گھنٹے میں ان کے ویزے کلیئر کروائے اور FIA کے کلائنٹس نے ان کو بآسانی ملک سے نکلوایا۔ ہلال زیادہ وقت دوا کے زیر اثر تھی، ایک مریض جس کا کینیڈا پہنچنا ضروری تھا۔ انہیں خوف تھا کہ اگر وہ ہوش میں آئی تو چلانا نہ شروع کر دے، لیکن وہ خاموش رہی تھی، بالکل خاموش۔ تم کبھی بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کرتی، کتنی اچھی بیٹی ہو۔ ہلال انہیں نہیں دیکھ رہی تھی، ایک گال گھٹنے پہ رکھے وہ ان کی طرف سے رخ موڑے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ پہلے سے کمزور تھا، کن پٹی اور ٹھوڑی پہ زخموں کے مندمل نشان ویسے ہی تھے۔ مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اب کہ نگینہ بیگم کے چہرے پہ اچنبھا ابھرا۔ کیسا انتظار؟ میں انتظار کر رہی ہوں، اس نے دہرایا۔ وہ دیوار کو دیکھ رہی تھی، یا شاید وہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کسی سوچ میں تھی۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھی رہیں۔ کیا تم وہ کرو گی جو میں چاہتی ہوں ہلال؟ یو آر ڈائنگ، اس نے زیر لب دہرایا۔ نگینہ بیگم کو چہرے پہ نمی محسوس ہوئی، انگلیوں سے ناک کو چھوا، نتھوں سے خون کے قطرے نکل رہے تھے۔ انہوں نے گہری سانس کھینچی۔ میرا وقت کم رہ گیا ہے، لیکن میں مرنے سے پہلے اس کام کو مکمل کر جاؤں گی ہلال۔ میں انتظار کر رہی ہوں، وہ چہرہ موڑے اسی طرح بولی۔ کس کا؟ انہیں جیسے غصہ آنے لگا۔ رومال ناک پہ رکھ لیا، وہ خاموشی سے بھیگتا گیا۔ وہ مجھے بچانے آئے گا، وہ اب آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ سارا دن، ساری رات اپارٹمنٹ سے نہیں نکلی۔ ماہی کو نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہوتی اور پھر کہتی کہ واپس چلی ویک آ جاؤ۔ شام میں اس نے موہت کو دوبارہ کال کی، وہ اس کے صبح کے رویے کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ موہت تو اب تک اس کو سپورٹ کرتا آیا تھا، پھر ایک دم سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ یہاں پاکستان میں سب کو معلوم ہو گیا ہے مالا کینیڈا چلی گئی ہے۔ کل شام سے بہت رشتہ داروں کی کالز آئی ہیں مجھے۔ موہت عجیب اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ جب مالا کینیڈا آئی تھی اور اس کی موہت سے پہلی دفعہ بات ہوئی تھی تو وہ اس کی داستان سن کے رو دیا تھا۔ تم مجھے بتاتی مالا، میں خود تمہیں سعودیہ سے لے کر لاہور آ جاتا، تم نے کیسے اتنا عرصہ برداشت کیا؟ ہم یہاں اپنی زندگی میں مصروف رہے اور میری بہن پہ اتنا سب کچھ بیت گیا۔ لیکن آج اس کے انداز میں کچھ چڑچڑا پن سا تھا۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھے آئی پیڈ کی اسکرین پہ دکھائی دیتے موہت کا چہرہ اس نے بہت غور سے دیکھا۔ زیاد کی ماں آئی تھی آج، یقیناً زیاد نے یہ باتیں رشتہ داروں میں پھیلائی ہوں گی۔ تم تو کینیڈا میں ہو نا، یہاں سب کچھ تو ہم نے فیس کرنا ہے نا۔ جب بہن بھائیوں میں سے کوئی طلاق لیتا ہے ایک تو باقی سب پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ جانتی ہوں اپنے رشتہ دار سے طلاق لینا زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ پورا خاندان انوالوڈ ہو جاتا ہے، یہ بھی جانتی ہوں۔ اسی لیے کزن میرج اگر ٹاکسک ہو جائے تب بھی برسوں تک میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے کہ جس نے پہل کی سارا خاندان اس کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ لیکن میں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ بدل لو، لیکن وہ کھنکارا۔ مجھے نگینہ آنٹی کی کال آئی تھی، وہ کینیڈا آئی ہیں اس عمر میں اتنی بیماری کے باوجود صرف تمہیں منانے۔ تم نے ایک دفعہ ان کی بات سن لو۔ موہت، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن ان کی وجہ سے میں زیاد کے ساتھ اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ مالا، تم ہمیشہ ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہو، کوئی برا ہے تو بہت برا، اچھا ہے تو بہت اچھا۔ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ مسائل حل کرنے کی۔ کون سا مسئلہ موہت؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارے مسئلے ختم ہو چکے ہیں۔ وہ آدمی ایک سائیکوپیتھ، ایک قاتل ہے جسے مجھ پہ تشدد کیا ہے۔ دیکھو، جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو دوسرا شخص وقتی طور پہ اتنا برا لگتا ہے کہ بس، لیکن پھر جب صلح ہو جائے تو میں اس کو غصے میں قاتل نہیں کہہ رہی، وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ وہ ایک پروفیشنل اسیسن ہے موہت، ٹرائل کا قاتل۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ مالا، خاندان میں بہت بدنامی ہوگی یار، تھوڑا بہت تو عورتوں کو گزارا کرنا ہوتا ہے۔ مجھے گزارا نہیں کرنا، مجھے زیاد سلطان سے طلاق لینی ہے، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔
ہماری عزت، ہمارے خاندان میں کسی لڑکی کو طلاق نہیں ہوئی، لوگ کہیں گے کہ تم نے کینیڈین نیشنلٹی کے لیے یہ کیا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی جنہوں نے میری زندگی نہیں گزارنی۔ آپ کے موہت کو بھی غصہ آ گیا۔ تم ہمیشہ منمانی کرتی ہو اور نقصان اٹھاتی ہو۔ تم اسی طرح ماں کو چھوڑ کے اسلام آباد گئی تھی۔ ماں نے زیادہ سے بہتر رشتے دکھائے تھے لیکن تم نے ان کی نہیں سنی، اور اگر مالا نے اپنی ماں کی نہیں سنی تو وہ تمہاری کیوں سنے گی؟ وہ اتنی درشتی سے بولی کہ موہت چپ ہو گیا۔ اگر تم مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے تو مجھے بد دل بھی مت کرو۔ جیسے تم اپنے کام میں مصروف رہ کے خاندان والوں کی غمی خوشی میں ان کو فون تک کرنا بھول جاتے ہو، ویسے اب ان کے فون نہ اٹھاؤ اور اپنی بیوی سے کہو جو اسپیکر پہ سن رہی ہے کہ میرے معاملات سے دور رہے، اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ موہت نے بڑبڑا کے موبائل نیچے کیا اور سامنے لیونگ روم کے دوسرے صوفے پہ بیٹھی شفق کو دیکھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، ہلکے سے کندھے اچکائے۔ اتنی بدنامی ہوگی طلاق سے، مجھے کیا، لیکن تم بھائی ہو اور خاندان کے درمیان میں رہ رہے ہو، تمہیں ساری دنیا کو فیس کرنا ہے۔ میاں بیوی میں 100 مسئلے ہو جاتے ہیں، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے کشمالہ کی شادی کو، اتنی جلدی عدالت کون پہنچ جاتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا اور چائے لبوں سے لگا لی۔ اس کی مرضی، وہ جو بھی کرے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پہلو بدل کے رہ گیا۔ موہت کا فون رکھنے کے بعد سے اب تک وہ باتھ روم کے سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ موہت کو جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن اب آنسو ابل ابل کے آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ بہادر ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گی، وہ کسی کی باتوں سے نہیں ڈرے گی، لیکن ایک فون کال نے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ساری عمر ایک ہی چیز سے خوف آیا تھا کہ لوگ اس کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہ کریں، کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے، اور اب سب کو معلوم ہو گیا تھا۔ کیا پاکستان میں ہر رشتہ دار کے گھر میں اس وقت کشمالہ اور زیاد کی طلاق کو ڈسکس کیا جا رہا ہوگا؟ کیا وہ گوسپ کا مرکز بن گئی تھی؟ کیا لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوں گے؟ سر افسوس سے جھٹکتے ہوئے کہتے ہوئے وہ تبصرے کر رہے ہوں گے کہ لڑکی کو ہی سمجھوتا کرنا ہوتا ہے، طنز کر رہے ہوں گے کہ اس نے کینیڈین پی آر کے لیے اپنے شوہر پہ الزام لگایا ہے۔ کیا 4 صدا سے لاہور تک خاندان کی ہر بیٹی جو پڑھنے جائے گی، اپنا کریئر بنانا چاہے گی، اسے مالا کی مثال دی جائے گی کہ دیکھو کیسے کامیاب عورتیں، پڑھی لکھی انڈیپینڈنٹ عورتیں اپنا گھر نہیں بسا سکتیں؟ کیا وہ ایک مثال تھی، ایک تبصرہ؟ اس نے جھک کے چہرے پہ پانی ڈالا، پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی ناک گلابی پڑ رہی تھی۔ اس نے گیلی آنکھیں بند کیں اور گہرے سانس لیے۔ 1 2 3۔ ایک طرف یہ سب تھا اور دوسری طرف زیاد سلطان تھا۔ وہ لوگوں کی ان باتوں کے ساتھ رہ سکتی تھی یا نہیں؟ وہ زیاد سلطان کے ساتھ کسی قیمت پہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں یہ سروائیو کر لوں گی، اس نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ مالا یہ سب سروائیو کر لے گی۔ اس صبح بس اسٹاپ تک جاتے ہوئے، مال میں داخل ہونے تک، پھر اپنی شفٹ ختم ہونے کے بعد واپسی پہ ٹمس کے پاس رکتے ہوئے کئی دفعہ اس نے مڑ کے دیکھا، دائیں بائیں گردن گھما کے، پیچھے کہیں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ احساس واپس آ چکا تھا۔ وہ احساس جو 1.5 برس پہلے شروع ہوا اور اس نے ایک کے بعد ایک باڈی گارڈ رکھنا شروع کیا تھا، اور پھر کیف آیا زندگی میں۔ اور مالا نے زور سے سر جھٹکا۔ وہ کہاں سے یاد آ گیا؟ وہ واپسی پہ ہمیشہ ٹمس پہ رکتی تھی۔ اسے اپنی کافی شاپ کی کافی اتنی پسند نہیں تھی، شاید اسے آئندہ یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ مال سے گھر اور گھر سے مال۔ اپنی باری آنے پر اس نے بارسٹا کو اپنا آرڈر سمجھایا ہی تھا جب شو کیس میں رکھے رنگ برنگے میٹھے لوازمات پہ نظر پڑی۔ ٹم ہارٹنز اور جسٹن بیئر کے کولیب سے بنے گئے بائپس، رنگ برنگے، میٹھے، اشتہا انگیز۔ بارسٹا نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ آپ بائپس ایڈ کرنا چاہیں گی؟ نو تھینکس۔ وہ جبراً مسکرائی، بال کانوں کے پیچھے خواہ مخواہ سے۔ شوگر میری اسکن خراب کرتی ہے۔ وہ سلپ لے کر پک اپ لائن کی طرف چلی گئی۔ نگاہوں کے سامنے بہت کچھ لہرایا۔ ماں کے ساتھ وہ شادی ہال میں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک میز پہ آن رکی تھیں۔ وہاں وہ خاتون بیٹھی کبیرہ تائی سے کہہ رہی تھیں، میرے بیٹے نے کہا آپ نے مالا کا چہرہ نہیں دیکھا، اتنی ایکنے۔ وہ جہاز میں بیٹھی تھی۔ ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا زیاد جھکا۔ تمہارے دانے نکل رہے ہیں، اس کے انداز میں کوفت تھی۔ اس نے کرا کے آنکھیں بند کیں۔ جس شخص سے تعلق ٹوٹ گیا اس کی آراء کیوں ہر پل سنائی دیتی ہیں؟ وہ ہوتا تو یہ کہتا، وہ ہوتا تو یہ سوچتا، اور پھر اندر غصہ اٹھتا، نفرت۔
تیش کسی طرح وہ اس کو بتا سکے کہ وہ غلط تھا، اس کی ہر رائے ہر خیال غلط تھا، اس کی اچھی باتیں بھی بری تھیں، اس کے ساتھ گزری اچھی یادیں بھی تکلیف دہ تھیں۔ شاید محیط درست کہتا تھا، اس کے لیے لوگ دو انتہاؤں پہ ہوتے تھے۔ اس نے کپ تھامتے ہوئے شو کیس کے آئینے میں خود کو دیکھا، بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ تم اپنے بال اونچی پونی میں بنایا کرو، مجھے اچھے لگتے ہیں، ذات نے کئی دفعہ اسے کہا تھا۔ اس کے بالوں کا رنگ گہرا بھورا تھا، وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ ان کو رات کی طرح سیاہ ڈائی کر لے۔ مالا نے نوچنے والے انداز میں پونی کھینچی، سر دائیں بائیں جھٹکا، بال کھل گئے۔ وہ کافی لیے باہر نکل رہی تھی جب فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کے گہری سانس لی۔ سمر خالہ، ماہی کی ساس، جانتی تھی کہ پاکستان میں خبر پھیل چکی ہوگی، اب سب اس کو کال کر کے کہیں گے کہ صلح کر لو، اب زیاد خاندان والوں کے ذریعے اس پر پریشر ڈالے گا۔ مالا، مجھے ابھی معلوم ہوا، بہت افسوس ہوا۔ وہ فون کان سے لگائے سائیڈ واک پہ چلتی جا رہی تھی۔ تھینک یو خالہ۔ اس کا لہجہ قدرے بیزار تھا کہ وہ اس پہ دباؤ ڈالیں گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ نگینہ کینیڈا آ گئی ہے تمہیں منانے، اب تم دھیان سے سنو۔ وہ چلتے چلتے سڑک کنارے بنی ایک شاپ کے سامنے رکی۔ وہ ایک بیکری تھی، گلابی اور پستہ رنگ کی بیکری، سنہری ایکسنٹ لیے اس نے شیشے پہ ہاتھ رکھا۔ خالہ، اگر آپ مجھے صلح کرنے کے لیے کہیں گی تو میں… الفاظ گیلے ہو گئے، فضا میں غائب ہو گئے۔ وجہ الفاظ نہیں تھے، وجہ وہ بیکری تھی۔ اس کی نگاہیں شیشے کے پار جمی تھیں۔ وہاں ایک لڑکی ایپرن پہنے کھڑی چند ورکرز کو ہدایات دے رہی تھی۔ اسے بہت کچھ یاد آیا، اپنی پریزنٹیشن، اور وہ دن جب وہ ظہیر کے پاس پریزنٹیشن لے کر گئی تھی، وہ دن جب کیف اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اس سے سر جھٹکا۔ خالہ کچھ کہہ رہی تھی۔ تم طلاق لو، اور ضرور لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ابھی تک بیکری کے اندر سجے رنگ برنگے بیکڈ آئٹمس کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ زیاد تمہارے قابل نہیں ہے۔ خالہ نے اب دوسرا گیان شروع کیا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ سب یہ بات دہراتے تھے جیسے وہ سب جانتے تھے۔ وہ باہر سے سچویشن کو دیکھ رہے تھے، وہ اس سچویشن کے اندر تھی۔ سب مالا کو الزام دے رہے تھے، سب طلاق لینے والی لڑکی کو الزام دیتے ہیں۔ وہ جلدی کیوں نہیں اس کو چھوڑ آئی؟ وہ اتنا عرصہ کیوں ساتھ رہی؟ اس نے آنکھوں سے پٹی جلد کیوں نہیں اتاری؟ حالانکہ زیادہ بڑا قصور تشدد کرنے والے شوہر کا تھا۔ لوگ کسی کی طلاق کی خبر سنتے ہی پہلا تبصرہ اس کی مرد کی مزاحمت میں کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس مرد کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ اور تم کسی بھی طرح اس کی باتوں میں نہیں آؤ گی، خالہ دو ٹوک کہہ رہی تھیں۔ ڈونٹ وری خالہ، میں اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلوں گی۔ جیسے اسے شادی کرتے وقت میں نے کسی کی نہیں سنی، ویسے ہی اس سے طلاق لیتے وقت بھی میں کسی کی نہیں سنوں گی۔ خالہ ٹھہری، گویا الفاظ تلاش کیے۔ مالا، تم میرے پاس امریکہ آ جاؤ۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں عباد کے کزن کے رشتے کا بتایا تھا جو طلاق یافتہ تھا؟ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ خالہ، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ وہ گردن پیچھے پھینکتے ہنستی گئی، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مالا اب دوبارہ کبھی شادی کرنی ہے، یا کبھی وہ کسی انسان پہ بھروسہ کر سکے گی؟ کمال کرتی ہیں آپ۔ اس نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور کال کاٹ دی۔ نگاہیں ابھی تک بیکری پہ جمی تھیں۔ اب پھر اپنا بینک بیلنس یاد آیا، اپارٹمنٹ کا کرایہ، گروسری کی بلز، وینکوور جیسے مہنگے شہر میں رہنے کے خرچے۔ بیکری بنانا تو دور کی بات، وہ اس بیکری پہ کوئی اچھی مینجمنٹ پوزیشن بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پہ رکی، بس کا انتظار کرنے لگی، لیکن بس کے آنے میں ابھی تاخیر تھی۔ یوں ہی پھر سے وہی احساس ہونے لگا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ مال کے اندر واپس آ گئی، اسے گھر جانے کے خیال سے خوف آنے لگا تھا۔ مال بند ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ اس وقت کو کاٹنے کے لیے مال کے جم چلی آئی۔ ایسا لگتا تھا کوئی بم ہے جو گرنے کا منتظر ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سرِ عام سب کے سامنے گر جائے۔ اگر وہ کہیں سائے میں ستونوں اور دیواروں کے پیچھے سے اس کو تاک رہا ہے تو سب کے سامنے آ جائے۔ اگر وہ اس کو مارنا چاہتا ہے تو سرِ عام ایسا کرے، اس کے اپارٹمنٹ کی تاریکی میں نہیں، جہاں لاش چند دن گلتی سڑتی رہے۔ جو ہونا ہے دنیا کے سامنے ہو۔ آپ ممبرشپ لینا چاہیں گی؟ وہ اپنے دھیان میں ریسیپشن پہ کھڑی تھی جب ریسیپشنسٹ نے دوسری دفعہ پوچھا۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا، وہ کھڑے کھڑے زون آؤٹ ہو گئی تھی۔ جلدی سے سنبھل کے مسکرائی۔ جم کی ریسیپشن کے سامنے ایک سٹنگ ایریا بنا تھا جو خالی تھا۔ اس میں صوفے رکھے تھے اور چند پودے۔ پیچھے ایک بڑا سا بینر لگا تھا، ٹرانسفارمیشن کے 3 C's۔ وہاں انگریزی حرف C سے بنے 3 الفاظ لکھے نظر آ رہے تھے، کوچ، کنسسٹنسی، کمیونٹی۔ مجھے پیکیجز دکھائیں پلیز۔
اس ذہن سے زیاد کو جھٹک کے بدقت مسکرائی۔ ریسیپشنسٹ نے مسکرا کے بروشر اسے تھمایا اور سادگی سے پوچھا، آپ دونوں ساتھ ہیں؟ کشمالہ مبین نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے پیچھے دیکھا اور پھر وہ جامد ہو گئی۔ زیاد سلطان جم کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، سفید شرٹ، خاکی پینٹ، جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سارا وجود حرکت کرنا بھول گیا، وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، ساکت، جامد۔ وہ آگے بڑھا، اس کا رخ ریسیپشنسٹ کی جانب تھا۔ جی ہم ساتھ ہیں، ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم ڈسکس کر کے بتائیں گے۔ ریسیپشنسٹ نے سر کو خم دیا اور ریسیور اٹھا کے کسی کو کال میں لانے لگی۔ اب کہ زیاد اس کی طرف پلٹا، وہ اس سے 3 فٹ دور تھا، وہ اس کے 3 فٹ قریب تھا۔ اس کی آنکھیں ساکت تھیں، وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ بیٹھو کشمالہ، ہمیں بات کرنی ہے، اس نے اردو میں کہتے ہوئے صوفہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سنجیدہ تھا، بے تاثر۔ اس نے یہ منظر کئی دفعہ تصور کیا تھا۔ کسی دن کسی تاریک گلی میں زیاد سلطان اچانک سے اس کو پکارے گا، اس وقت اسے کیا کرنا ہے؟ اس نے ہمیشہ فرار اور مدد کے راستے سوچے تھے، پولیس ہیلپ لائن کو کال، چیخنا چلانا، مدد کے لیے کیسے پکارنا۔ وہ پیروں میں جم ٹرینرز پہن کے گھر سے نکلتی تھی، اسے معلوم تھا کہ اسی دن اسے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑے گا۔ وہ لباس کے اندر کی طرف ایک باڈی بیگ پہنتی تھی جس کی جیبوں میں کرنسی اور کارڈز تھے۔ بھاگتے ہوئے پرس جائے تب بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا۔ وہ پرس میں مرچوں کا سپرے بھی رکھتی تھی اور ایک ننھا چاقو بھی، اگر وہ قریب آئے تو اسے اپنا بچاؤ کیسے کرنا تھا۔ لیکن اب جب وہ لمحہ آیا تو وہ ہل نہیں سکی۔ زیاد صوفے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے خود کو قدم اٹھاتے دیکھا، کسی معمول کی طرح چلتے ہوئی وہ صوفے کے کونے پہ بیٹھ گئی۔ نگاہیں زیاد پہ جمی تھیں، اس کے نگاہوں میں خوف تھا، وہ اس آدمی سے کبھی نہیں بھاگ سکے گی۔ وہ اس بینر کے عین سامنے بیٹھا تھا، اس کے کندھے کے پیچھے وہ بینر پہ چھپی عبارت پڑھ سکتی تھی، ٹرانسفارمیشن کے 3 C's۔ کشمالہ اس کو یاسیج سے دیکھ رہا تھا، وہ دم سادے بیٹھی تھی، مٹھیوں میں پرس بھینچ رکھا تھا۔ پرس کے اندر سے سپرے نکالنے میں زیادہ وقت لگے گا یا ساتھ رکھا گلدان اٹھانے میں؟ دروازہ کتنے فٹ دور تھا، وہ کتنی جلدی وہاں سے بھاگ سکتی تھی؟ وہ اس کو دیکھ رہی تھی اور دماغ اپنی جمع تفریق کر رہا تھا۔ کشمالہ، زیاد رکا، وہ کیا کہنے جا رہا تھا؟ وہ اس کے اوپر بک شیلف گرا کے وہاں سے نکلی تھی۔ کیا وہ اسے ڈرائے گا، دھمکائے گا؟ کشمالہ مجھے معاف کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کشمالہ نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں، پرس پہ گرفت ڈھیلی ہوئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں وہی بنتا گیا جو میرا باپ تھا۔ اس نے دونوں مٹھیاں باہم ملا کے اس کے سامنے باندھ لی تھیں، وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، مجھے سائیکالوجیکل ہیلپ چاہیے، مجھے تھیراپی میں جانا چاہیے، لیکن میں اپنا سکون دوسری چیزوں میں ڈھونڈتا رہا، میں اپنے باپ کے جیسا بن گیا۔ اس نے سر جھکا دیا، آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے تھوڑی سی نیچے لڑک رہے تھے۔ میں نے کتنے انسان اپنے انہی ہاتھوں سے مارے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کے انہیں دیکھا، لیکن آج بھی میں اپنے باپ کو دیکھ کر میرا دل کام جاتا ہے۔ وہ ساری عمر اپنا غصہ مجھ پہ نکالتے رہے، وہ مجھے ہر اس چیز سے مارتے تھے جو ان کے ہاتھ میں آتی تھی، اور میں نے وہی تمہارے ساتھ کیا۔ I am so sorry۔ وہ یک ٹک اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس پہ آنسو گر رہے تھے۔ کیا وہ تنہا آیا تھا یا اس کے جنات موکل اس کے ساتھ آئے تھے؟ کیا وہ جادو پہ عبور رکھتا تھا؟ کیا وہ جنات کو یہاں بلا سکتا تھا؟ تمہیں مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے آنکھیں پونچھیں اور بھاری آواز میں بولا۔ میں جانتا تھا کہ تم کہاں ہو، لیکن میں تمہارے گھر نہیں آیا تاکہ تم خوف زدہ نہ ہو۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا تعاقب بھی نہیں کروں گا، میں تم سے فاصلہ رکھوں گا، تم اس شہر میں سکون سے رہو، جو کرنا چاہتی ہو کرو، لیکن پلیز طلاق مت لو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھر سے بہنے لگے، ہاتھ نیچے گرا دی اور گردن جھکا لی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں یہ سب تمہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ہرٹ کیوں کروں گا؟ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس نے بھینگی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس لمحے زیاد سلطان کے چہرے پہ اتنا دکھ اور بے بسی پھیلی تھی کہ شاید اس نے یہ دو جذبے پہلے کہیں ایک ساتھ اتنی شدت سے نہیں دیکھے تھے۔ مجھے سائے کی ایشوز ہیں، میں ڈرامہ کا شکار ہوں، میں نے تم سے بہت محبت کی لیکن درست طریقے سے نہیں کی۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے ہیل کرو، ہم دونوں مل کے ایک دوسرے کو ہیل کریں۔ مجھے تم فکس کر سکتی تھی لیکن میں نے اب تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اب میں کیا کروں کہ پھر ہم ایک ساتھ ہو سکیں؟ وہ اب زیاد کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہیں زیاد کے کندھے سے پیچھے بینرز پہ جمی تھیں۔ ٹرانسفارمیشن کے تینوں سیز اسی طرح چمک رہے تھے۔ میں اس دفعہ اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے اعمال سے تمہیں اپنے بدلنے کا یقین دلاؤں گا۔ میں جرم کی زندگی چھوڑ چکا ہوں، میں نے ڈارک ویب پہ اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے، میں اب کسی کے لیے کام نہیں کرتا، میں صرف اپنا راستہ درست کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک چانس دے سکتی ہو؟ اس کی آنکھیں واپس زیاد کی بھیگی آنکھوں پہ جم گئیں۔ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا لیکن وہ آخری دفعہ تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے بھی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا لیکن وہ میری سزا تھی، ہمارا معاملہ برابر ہو گیا۔ تم مزید جو سزا مجھے دینا چاہو دے لو، میں تم سے صرف ایک چانس مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو پونچھے پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہارا تعاقب نہیں کروں گا، یہ میرا نمبر ہے۔ ایک پرچی اس کے ساتھ رکھی۔ تم جب چاہو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو، چاہو تو پولیس کو میرے بارے میں بتا دو، میں مزاحمت نہیں کروں گا، لیکن جس دن تمہیں عدالت سے خلا ملے گی میں اس دن اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ مالا نے چونک کے سر اٹھائے، وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرایا۔ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان کی سزا صرف میری موت ہے، جس زندگی میں تم نہیں اس کا فائدہ نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں ایموشنل بلیک میل نہیں کر رہا۔ پھر اس نے پھر سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ میں اگر تمہیں ہار گیا تو اسی مال کی چھت سے کود جاؤں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے سرگوشی میں بولی، ابھی کود جاؤ۔ اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے تین الفاظ نے زیاد سلطان کو جیسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں، لیکن وہ آگے بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں غائب ہو گیا۔ یہ پہلے ہو چکا تھا، جدہ میں کو ورکنگ سپیس کی لابی میں وہ آیا تھا، اس کی منت کی تھی، پھر کچھ دن بعد اس نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ یہ پہلے ہو چکا تھا۔ ممبرشپ ریسیپشنسٹ نے یاد دلایا، وہ اپنی فون کال سے فارغ ہو چکی تھی۔ مالا نے ہاتھ میں رکھے بروشر کو دیکھا، اس پہ 3 سی جگمگا رہے تھے۔ 3 C's، وہ بڑبڑائی۔ ٹرانسفارمیشن کے 3 سی، ریسیپشنسٹ پروفیشنل انداز میں وضاحت کرنے لگی۔ کوچ، کمیونٹی اور کنسسٹنسی، تسلسل۔ کوئی انسان تنہا نہیں بدل سکتا، نہ خود سے کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس کو کوچ چاہیے جو اس کو سکھائے، اس کو اپنے کام میں تسلسل چاہیے، یعنی وہ ایک کام کو بار بار دہرائے، اور اس کو کمیونٹی چاہیے، اپنے جیسے لوگوں کی کمیونٹی جن کا ایک ہدف ہو کہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرے، اور ہمارے جم میں آپ کو یہ تینوں ملیں گے۔ اس کی چلتی زبان رک گئی۔ مالا بروشر اٹھائے تیزی سے باہر نکل چکی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اسے یقین آ گیا تھا کہ زیاد سلطان کبھی اسے مارے گا نہیں۔ وہ اس شہر میں تھا لیکن وہ اس کی جان نہیں لے گا۔ وہ سب کچھ اس کو پانے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کسی اور کی جان لے سکتا تھا لیکن اس کی نہیں۔ وہ بس اسٹاپ تک جانے سے پہلے ٹم ہارٹنز پہ رکی۔ مجھے پائپس چاہیے اور ڈونٹس بھی۔ مسکرا کے بارستہ کو اپنا آرڈر لکھوایا، وہ بھی مسکرا دی۔ دانے نکلتے ہیں تو نکلیں، جلد خراب ہوتی ہے تو ہو۔ اس وقت کشمالہ مبین کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں جس کو سمجھ نہیں سکتے۔ حسب عادت روم میٹ آج رات بھی کمرے میں نہیں تھی، وہ تنہا تھی۔ فرش پہ بیٹھے سامنے رکھے آئی پیڈ پہ دکھائی دیتے صفورہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، کیا مطلب؟ میں زیاد سلطان اور اس کی اندیکھی طاقتوں سے ڈرتی تھی۔ اتنے ہفتوں سے میں اس خوف کا شکار تھی کہ وہ مجھے اپنے جنات سے نقصان پہنچائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ غلط کیسے؟ یاد رکھو وہ جادو وغیرہ کرتا ہے، اس کے پاس جنات بھی ہوں گے۔ ٹرانسفارمیشن کے 3 C's، وہ کھلے ہوئے ڈبے سے ڈونٹ نکال رہی تھی۔ کوچ، کنسسٹنسی، کمیونٹی۔ کیونکہ کوئی بھی اکیلا ایک نئے سفر پہ نہیں چل سکتا اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی نہ وہ خود جادو کرتا ہے،
نہ وہ جنات کو لے کر گھوم رہا ہے، وہ ایک عام سے انسان ہے. اسے میرا ایڈریس میرے کریڈٹ کارڈ کی اسٹیٹمنٹ سے ملا ہوگا، جنات سے نہیں. وہ قدرے جوش سے کہہ رہی تھی. صفورہ چنبے سے اسے دیکھے گئی. وہ اکیلا بھی نہیں ہے. کوئی شخص تنہا کچھ اچیو نہیں کر سکتا. کوچ، اس نے انگلیوں پہ گنا. اس کے پاس کوچ ہے، کوئی ایسا جادوگر جو اپنے کام میں بہت آگے ہے. ماہر ٹھیک کہتا تھا، وہ ایک نامور جادوگر کا کلائنٹ ہے. ماہر کہاں سے آ گیا؟ صفورہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن اس نے جیسے سنا نہیں. رک کے ڈونٹ کی ایک اور بائٹ لی. کنسسٹنسی. وہ تسلسل سے لڑکیوں پہ جادو کرواتا ہے. میں وہ پہلی لڑکی نہیں ہوں، نہ میں آخری ہوں گی. اس کے ماضی میں بہت کچھ ایسے ہے جس سے ہم واقف نہیں. اور کمیونٹی. صفورہ آپ کے سمجھ رہی تھی، اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اس کے جادو میں مدد کر رہے ہیں. بالکل. وہ قدرے پرجوش تھی. اور اگر میں ان لوگوں کو ڈھونڈ لوں تو میں جادو کی سائیکل کو توڑ سکتی ہوں. میں زیاد سلطان سے آزاد ہو سکتی ہوں. اور پھر جیسے اسے یاد آیا ایک بھولی بسری آواز، اور شاید میں ہلال کو بھی بچا سکوں. ہلال تمہارا مسئلہ نہیں ہے. صفورہ کو جیسے کوفت ہوئی. تمہیں صرف ذات سے چھٹکارا چاہیے، ایسا چھٹکارا کہ وہ کبھی تمہارے اوپر جادو نہ کر سکے. میں اب اس سے نہیں ڈروں گی، کیونکہ انسان اسی سے ڈرتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں سکتا. میں نے اسے سمجھ لیا ہے. وہ ایک عام انسان ہے. اس کی طاقت اس کا جادوگر ہے، اور وہ انسان جس کو وہ اپنے کاموں کے لیے ہائر کرتے ہیں. کال بند ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اب اس خاموشی میں خوف نہیں تھا. میں اب نہیں ڈروں گی، نہ ذات سے، نہ خوبصورتی کو کھونے سے. اس نے آخری ڈونٹ اٹھا کے دانت اس میں گاڑے، اور نہ ہی لوگوں کی باتوں سے. ڈونٹ ختم ہو گئے، لیکن اس کا دل جیسے نہیں بھرا. بہت عرصے بعد اتنا سارا میٹھا ایک ساتھ کھایا تھا. شوگر رش نے چند منٹ کے لیے بہت سی توانائی دے دی، لیکن پھر جیسے فرسٹریشن ہونے لگی. اسے مزید ڈونٹس چاہیے تھے. دانے نکلتے ہیں تو نکلے. اسے کسی کے سامنے خوبصورت نہیں لگنا تھا. وہ آزاد تھی. اسے مزید ڈونٹس کھانے، لیکن اسے تو ڈونٹس پسند بھی نہیں تھے. آخری نوالہ حلق میں رہ گیا، جیسے اٹک گیا ہو. وہ پلک چھپکنا بھول گئی. اوہ نو. اس سے جیسے زہر کی طرح ڈونٹ منہ سے اگلا. پھر تیزی سے پرس اٹھایا، جوتے پیروں میں گھسیرے اور باہر کی طرف بھاگی. نہیں، پلیز نہیں، کسی صورت نہیں، ناممکن. اس کی رنگت سفید ہو رہی تھی اور قدم من بھر کے ہو رہے تھے. کچھ دیر بعد وہ شاپرز ڈرگ مارٹ کے کاؤنٹر پہ کھڑی تھی. فارمسٹ نے کینیڈین خوش اخلاقی سے اس کا حال دریافت کرنے کے بعد پوچھا، آپ کو کیا چاہیے؟ کشمالہ مبین نے تھوک نگلا، خشک لبوں پہ زبان پھیری. پریگنینسی ٹیسٹ کٹ. اس گھر میں نیم اندھیرا سا تھا، جیسے اندیکھا دھواں بھرا ہو. ہال ہے کہ اختتام پہ تم چلتے ہوئے اس وسیع کمرے تک آؤ تو وہاں چند صوفے رکھے دیکھو گے. ایک پر نگینہ بیگم لیٹی تھی. سر پہ دوپٹہ تھا اور پیر لمبے کر کے صوفے کیل پہ رکھے تھے. چہرہ پہلے سے کہیں نحیف اور سفید تھا. ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے وہ غور سے زیاد کو دیکھ رہی تھی جو قالین پہ بیٹھا تھا. پشت ان کے پیروں کے قریب صوفے سے لگا رکھی تھی. وہ نہیں مانی؟ وہ کہیں دور خلا میں دیکھ رہا تھا. اس سوال پہ شکستگی سے نفی میں سر ہلایا. وہ اب کبھی نہیں مانے گی، اس سے ماننا ہوگا. انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا. زیاد نے آنکھیں بند کر کے انگلی سے کن پٹی مسلی. اس کے سر میں جیسے درد ہو رہا تھا. میں اس کے بغیر کیا کروں گا امی؟ اس کی آواز رندنے لگی. میں اس کے بغیر زندگی تصور کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ کسی نے میرے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ دیا ہے. وہ مان جائے گی. وہ اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے ڈھارس دے رہی تھی. اسے آزادی چاہیے، اسے خود مختار عورت بننا ہے. وہ تلخ ہوا. تو آپ اس کو یہ دکھا دیں کہ خود مختاری میں نقصان ہے اور آپ کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے. ذات سلطان نے چونک کے انہیں دیکھا. آنکھیں چمبے سے چھوٹی ہوئیں. وہ میری بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. بات کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہی. یہ کینیڈا ہے، اس کے پاس یہاں حقوق ہیں. اس کا اسائلم کا کیس مضبوط ہے. کل کو اسے کوئی اچھی نوکری بھی مل جائے گی. وہ ٹیلنٹڈ ہے. یہاں اس کے پاس تمام راستے کھلے ہیں. اگر ہر راستہ بند گلی میں کھلتا ہو تو وہ واپس کس کے پاس جائے گی؟ زیاد چونکا. دھیرے سے سیدھا ہوا. لپ اوہ میں سکڑے. نگینہ بیگم اس کے تاثرات دیکھ کے مسکرائیں. وہ ان کی بات سمجھ چکا تھا. پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے اٹھا اور اس نادیدہ دھوئیں سے بھرے گھر سے باہر چلا گیا. پیچھے سناٹا چھا گیا. دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی. آپ نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ اب یہ شادی ختم کرنا آسان نہیں ہے؟ اندرانی دھیرے سے قریب آئی. اس کے انداز میں الجھن دی. اسے بچے نہیں چاہیے. ابھی اسے اس بارے میں بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے.
اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی. تسبیح کے دانے پھر سے گرنے لگے. اور مالا وہ کیسے مانے گی؟ مگر وہ نہیں سن رہی تھیں، وہ دور خلا میں دیکھ رہی تھیں. وہ بیٹی ہے، کشمالہ اور زیاد کی بیٹی، اور وہ ہمیں ہر قیمت پہ چاہیے. آپ کشمالہ پہ کوئی عمل کریں، ایسے کہ وہ پھر سے راضی ہو جائے یا چند ماہ سکون سے گزر جائیں. اندرانی بے چین ہوئی. نہیں، ہم اس بچی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے جس کا ہم نے برسوں انتظار کیا ہے. وہ ہلکا سا مسکرائیں، آنکھیں چمکنے لگیں. ہر جادو ہمارے جسم سے جان نچوڑنے لگتا ہے. اب وقت کم ہے، توانائی بھی کم ہے. انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کیں. اب بس ایک آخری عمل کرنا ہے. اندرانی نے چونک کے انہیں دیکھا. کس پر؟ نگینہ بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی. جواب نہیں دیا. اندرانی کے لب او میں سکڑے. وہ جانتی تھی وہ کس کی بات کر رہی ہیں. اسی کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کر رہی ہوں، کیونکہ اب میرے گھر والے آ گئے ہیں تو پھر سے مطلب مجھے وہ بلا لیں گے اور شور ہوگا تو کوئی آواز سنائی نہیں دے گی. اس وجہ سے یہاں میں ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں ریکارڈنگ اسی طرح کنٹینیو رکھ سکوں اور آپ لوگوں کو ویٹ نہ کرنا پڑے. تو آپ لوگ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اور میرے ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.